السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس جو ہے وہ اس کا موضوع ہے طلاق سے پہلے حکم ربانی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 5ویں سپارہ سے سورت النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 دو آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے بعد کچھ آداب سکھائے ہیں۔ جس طرح نکاح کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکامات ہیں، اسی طرح طلاق سے پہلے بھی کچھ احکامات ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس لیے کہ میں یا آپ کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جس طرح آپ معزز ہیں اور آپ کی عزت میں کچھ فرق آیا ہے، بیوی کی کسی غلطی کی وجہ سے احترام نہیں کیا اس نے، تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی باپ کی، کسی بھائی کی بہن ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق اتنے ہی رکھے ہیں جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے مردوں کے رکھے ہیں عورتوں کے اوپر۔ حقوق میں دونوں برابر ہیں، لیکن الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں، افسر ہیں عورتوں پر۔ تو صرف ایک درجہ اللہ پاک نے دے دیا ہے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے اور ناقص الایمان ہے۔ مرد جو ہے اللہ نے اس کو قوت والا اور پورے عقل والا بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھنا چاہیے۔ اب ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 4 احکامات دیے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کسی عورت، کسی کی بیوی کے اندر کوئی غلطی ایسی ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا فَاعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ تو یہ کام غلط کرتی ہے، یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس اس نے کچھ غلطی کی اور 3 طلاقیں آپ نے دے دیں، جو کہ ہر لحاظ سے شرعاً اور قانوناً، اخلاقاً، ہر لحاظ سے یہ انتہائی کبھی حرکت ہے، بہت برا فعل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کو نصیحت پہلے کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو اپنے بستر سے الگ کرنا ہے، یعنی اپنا بستر اس سے دور کر لینا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے مرد و عورت کے اندر ایک دوسرے کے اندر کشش اور محبت رکھی ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا بستر عورت اپنے خاوند کے پاس ہو، تو جب خاوند اپنا بستر اس سے دور کرے گا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اور وہ سمجھے گی کہ میری غلطی کی وجہ سے میرے خاوند نے مجھ سے اپنا بستر الگ کیا ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی غلطی پر نظر ثانی کروں اور اپنے خاوند کو میں راضی کر لوں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔
تیسری فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، آپ پھر بھی اگر نہیں سمجھ رہی وَضْرِبُوهُنَّ تو آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مار اس کو ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، جسم پر کوئی نشان پڑ جائے، زخم ہو جائے، اور نہ ہی اس کو منہ پر مارنا ہے۔ کبھی کسی انسان کو منہ پر تھپڑ نہیں مارنا۔ رب کائنات نے انسان کے منہ پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے، اس لیے منہ کی قدر کرنی چاہیے۔ تو مارنا جو ہے عورت کو ہلکی مار مارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چلو اب سمجھ جائے، اگر پھر بھی وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہی جو آپ کو اس کی حرکت پسند نہیں، یہاں یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ مرد کی بائیں پسلی سے، کیونکہ سیدہ حوا علیہ السلام ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو سب سے ٹیڑھی ہے اس سے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عورت بائیں پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن ہوگا، کوئی نہ کوئی اس سے کوئی ایسی عادت ہوگی جو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ یہاں آپ اور میں بھی سمجھیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی عادت ہو سکتی ہے جو ہماری بیوی کو پسند نہ ہو، تو کیا ہم اپنی بیوی کو اس کا حق دیتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس کو برداشت کریں۔ کوئی ایسی غلطی اگر ہے، ایسی عادت اس کی ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ برداشت کریں اس کو، اور اگر نہیں تو پھر پہلی بات اس کو نصیحت کریں، اپنا بستر الگ کریں، ہلکی مار ماریں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی اپنی اس حرکت سے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پھر کیا کرو؟ پھر طلاق سے پہلے ایک آخری کام ایک اور بھی کر کے دیکھو، وہ کیا ہے؟ ایک ثالث مرد والوں کی طرف سے مقرر ہو اور ایک ثالث عورت والوں کی طرف سے مقرر ہو، دونوں ثالث بیٹھیں، دونوں کے سامنے معاملہ رکھا جائے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی نیت صحیح ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اللہ جل شانہ موافقت پیدا کر دے گا، اللہ میل بنا دے گا، مرد اور عورت کے دل کے اندر ایسی بات ڈال دے گا کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اب یہ آخری حد ہے، نصیحت، بستر الگ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، طلاق سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں۔ ہلکی مار مارنا اللہ کا حکم موجود ہے، اور آخری بات کہ اپنی طرف سے ایک مرد کی طرف سے ثالث اور ایک عورت کی طرف سے دو آدمی بیٹھیں، دونوں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ جل شانہ ضرور موافقت پیدا کر دے گا، بجائے اس کے کہ ہم ذرا سی غلطی پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ دیکھیں یہ طلاق جو معمولی بات نہیں ہے، اس سے انسان کے بچے اجڑتے ہیں، گھر اجڑتا ہے، خاندان دونوں آپس میں، اور دونوں گھرانوں کی، دونوں خاندانوں کی آپس کے اندر وہ ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور ہر وقت انسان ٹینشن میں رہتا ہے۔ اب ٹینشن اپنے لیے ہم خود بناتے ہیں، جتنی ٹینشنیں ہیں اکثر ہم خود اپنے لیے بناتے ہیں، پھر ہم عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، کچہریوں کے دھکے کھاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کریں، ان پر ہم عمل کریں، تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تک وہ نوبت نہ لائے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دیں، طلاق سے پہلے اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے جو سب سے ٹیڑھی ہے، اور اس کے اندر ضرور کوئی ایسی عادت ہوگی جو تمہیں پسند نہیں ہوگی، فرمایا اس کو اگنور کرو، اس کو معاف کرو، چھوڑو، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔